اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء فإذ لم يأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الكاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ سورۃ النور آیات 13 سے 15۔ پچھلی آیات میں ہم نے واقعہ افک کے بارے میں جانا۔ ان آیات میں بھی اسی حوالے سے مزید تعلیم و تربیت بھی دی جا رہی ہے اور تنبیہ بھی کی جا رہی ہے۔ لولا جاؤ علیہ، لولا کیوں ایسا نہ ہوا، جاؤ علیہ وہ لے آتے اس معاملے میں، بأربعۃ شہداء 4 گواہ، کہ اگر واقعی معاملہ اس طرح ہے جس طرح ان کی زبانیں بیان کر رہی ہیں اور یہ منافقین ایک دوسرے سے روایت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ 4 گواہ پیش کر دیتے اس معاملے میں۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، پس اگر وہ نہیں لائے گواہ، فَأُولَئِكَ پس وہی لوگ، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ہم الکاذبون وہی جھوٹے ہیں۔ کہ اس پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بنا دیا ہے، قانون بنا دیا ہے کہ اگر کسی کی ذات پر کوئی الزام ہے تو اس کے لیے 4 گواہ پیش کیے جائیں، اور گواہ موجود نہ ہوں اور پھر بھی اس طرح کی باتیں کی جائیں تو پھر یہ یقیناً اللہ کے ہاں یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اور اس میں تنبیہ کر دی گئی ان سادہ لوح مسلمانوں کو بھی جنہوں نے ان کی باتوں پر اعتبار کیا۔ ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں بھی، لمسکم تو ضرور پہنچتا تمہیں، فی ما افضتم فیہ جس چیز میں تم ملوث ہو گئے تھے۔ افاظہ فی الحدیث کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بات میں سے بات نکالتے ہوئے آدمی کہیں سے کہیں جا پہنچے اور بات کا بتنگڑ بنا ڈالے، تو اس لیے فرمایا کہ جو حالت تم نے کر رکھی تھی اس واقعے کے بعد، لمسکم عذاب عظیم تو ضرور تمہیں عذاب عظیم پہنچتا۔ اس معاملے میں تم جس روش پر چل رہے تھے اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم کو ایک بہت بڑا عذاب آ کر پکڑ لیتا، لیکن تم پر دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت ہے، اس وجہ سے اس نے درگزر فرمایا۔ تو تمہارے بچنے کی وجہ صرف اور صرف اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، وگرنہ اس فتنے میں تم لوگ مبتلا ہو گئے تھے اور مستحق عذاب ٹھہرے تھے۔ اگرچہ اس معاملے میں چند لوگ مبتلا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تنبیہ عام انداز میں کی ہے کہ یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ ہر عام و خاص اس سے اجتناب کرے۔ کسی کی ذات کے بارے میں کوئی بات کرنا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ اس تلقونہ جب تم نقل کر رہے تھے، اس بات کو منتقل کر رہے تھے، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں سے، لسان کی جمع السنہ، کہ تم اپنی زبانوں سے اس واقعے کو ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرے تک منتقل کر رہے تھے، وَتَقُولُونَ اور تم کہہ رہے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہ سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم جس کا تمہیں علم ہی نہ تھا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ کوئی معاملہ عام نہیں تھا، یہ اہل بیت کا معاملہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی بات تھی، ام المومنین کی بات تھی، مومنوں کی ماں کی بات تھی، اور یہ لقب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، امہات المؤمنین قرآن مجید میں لقب دیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گھر والے ہیں وہ اس امت کی مائیں ہیں۔ اس کائنات کے سب سے عظیم رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات ہے۔ امت محمدیہ کے سب سے عظیم انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا معاملہ تھا، اور تم لوگ بنا علم ہی اس بات کو منتقل کرتے رہے، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا اور تم گمان کر رہے تھے اسے ہلکا، آسان، معمولی بات، وَهُوَ
حالانکہ وہ عند اللہ اللہ کے نزدیک عظیم بہت بڑی بات تھی۔ تو یہاں اس بات کی بھی تنبیہ کر دی گئی کہ ایسی باتوں کو جو افواہ کی حیثیت رکھتے ہوں ایک سے سن کر دوسرے کو منتقل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مومن کا رویہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسرے کی عزت کو بھی اپنی عزت سمجھتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں ہر انسان دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، دوسرے کی عزت اور آبرو کا احترام کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر کسی کی کوئی بات پتہ چل بھی جائے تو اس پہ پردے ڈالنے والا ہوتا ہے، نہ کہ ان کے راز کو افشاں کرنے والا ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی قرآن کی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے حالات بہت دیگر گو ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے لیا جاتا ہے اور بیان کرتے کرتے انہیں بہت بڑی کہانی بنا لیا جاتا ہے۔ حقیقت کچھ نہیں ہوتی، افسانے بہت سے نکل پڑتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔